دیکھیں آپ، ہندوستان آپ کا دشمن ہے، جہاں بھی اس کو موقع ملے گا آپ کے خلاف وہ کارروائی کرے گا۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم جو بلوچ ہیں وہ اس ملک کے شہری ہیں، اگر وہاں پر کوئی ان کے تحفظات ہیں، تحفظات کو دور کریں تاکہ آپ کو دشمن کو موقع نہ ملے کہ وہاں مداخلت کر سکے۔ آج جو وہاں واقع ہے اس کا کوئی پاکستان سے تعلق نہیں ہے، حکومت نے میں کہہ دی ہے اور حقائق بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بڑا ملک ہے، 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے، وہاں بہت سی تنظیمیں ہیں، جو لوگ ہیں جو خوش نہیں ہیں، کسی نے بھی ایک مجرمانہ حرکت ہو سکتی ہے وہاں پر۔ آج نئی صوبوں کی ضرورت ہے، وہ صوبے کتنے بڑے ہوں گے، کہاں پر بنیں گے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں تحفظات ہیں، ملک میں نئے صوبے نہیں بن سکتے، تو پھر کم از کم صوبوں کے اندر جو وسائل ہیں ان کو، ان کی تقسیم جو ہے، جس طرح NFC ایوارڈ کے اندر صوبوں کو وسائل ملے ہیں آبادی کے تعداد پر، تو آپ آج صوبوں کا کام بھی ہے کہ ان وسائل کو عوام تک ضلع کی سطح پر، ڈویژن کی سطح پر آبادی کے تناسب سے وہ وسائل ان کو مہیا کیے جائیں، ورنہ محرومی کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ اور یہ آج جو کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کل ہم نے پورے کراچی کا تقریباً دورہ کیا، وہاں پر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ آج کیا وجہ ہے کہ کراچی کے بڑی تعداد کے شہریوں کو، کوئی لوگ 70% کی بات کرتے ہیں، پانی میسر نہیں ہے۔ 2 کروڑ کا شہر ہے، 2.5 کروڑ کا، 3 کروڑ کا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ چھوٹا شہر نہیں ہے۔ پانی، دنیا میں کوئی ملک دکھائے جہاں پانی ٹینکروں میں آتا ہو؟ ٹینکروں میں تیل جاتا ہے جو 200-250 روپے لیٹر ہوتا ہے۔ ٹینکروں میں پانی جانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے، صرف یہ ہے کہ ہم پائپ لائن نہیں ڈالیں گے کہ لوگوں کے گھر تک پہنچ سکے۔ ہم نے پانی کا سورس جو ہائیڈرنٹ ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ لوگ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، یہ اشرافیہ کے کام ہوتے ہیں، جو ٹینکروں کے مالک بن جاتے ہیں، جو ہائیڈرنٹ کے مالک بن جاتے ہیں، جو عوام کی بنیادی سہولت پانی پر قابض ہیں۔ یہ کون سا نظام ہے، یہ کون سی حکومت ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ کیا آج حکومت کے اتنے پاس اتنی رٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے عوام کو، اس شہر کے لوگوں کو گھر میں پانی پہنچا سکے؟ میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں کہ کیا آج کراچی کے شہریوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کے گھر میں ان کو پانی میسر ہو؟ میرا تعلق ایک پہاڑی علاقے سے ہے، اونچے پہاڑ ہیں، مشکل زندگی ہے، لیکن وہاں پر بھی لوگوں کو پانی گھر میں ملتا ہے، بغیر پیسے کے ملتا ہے، چاہے جو بھی طریقہ ہو۔ لیکن آج کراچی کا شہر پانی سے محروم ہے۔ یہ معمولی باتیں، سڑکوں کی حالت دیکھ لیں۔ یہ کراچی نہیں چلے گا تو پاکستان نہیں چلے گا۔ جو حالت کراچی کی ہوگی وہی پورے پاکستان کی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کراچی کو پیچھے رکھ سکیں اور پاکستان ترقی کر جائے۔ یہ ہر لحاظ سے پاکستان کا دل ہے، پاکستان کی شہ رگ ہے۔ یہیں سے آپ کی پورٹس بھی ادھر ہی ہیں، آپ کی کامرس بھی ادھر ہی ہے، آپ کی فائنینشیل سینٹر بھی یہی ہے، آپ کی کاروبار کا سینٹر، صنعت کا سینٹر۔ ہر لحاظ سے کراچی جب تک ترقی نہیں کرے گا پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ بنیادی باتیں آج یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں بدقسمتی سے۔ آج اس ملک میں کوئی جماعت بری و ذمہ نہیں ہے، سب کے پاس آج بھی حکومت ہے۔ PTI کے پاس بھی حکومت ہے، KP کے اندر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں سارے حصے دار ہیں سوائے PTI کے۔ لیکن ملک کیوں نہیں چلتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پاکستان کے عوام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ مایوسی کی بات کرتے ہیں، نوجوان مایوسی کی بات کرتا ہے۔ وہ ملک جس کی 2/3 آبادی 32 سال کی عمر سے کم ہو اور وہاں پر نوجوان مایوسی کی بات کر رہا ہو، ملک چھوڑنے کی بات کر رہا ہو، اپنے حق کے بارے میں مایوسی کا اظہار کر رہا ہو، تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ بنیادی سوالات کا جواب اگر ہم نہیں دے پائیں گے۔ مجھ سے سہیل افضل صاحب نے بات کی کہ روایتی سیاست کا ہم حصہ رہے ہیں۔ 35 سال میں نے گزارے ہیں، مفتاح صاحب نے 15 سال گزارے ہیں۔ ہم نے کوشش کی، بہتری کی، ہم ایک بیانیے کے ساتھ رہے، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ رہے، لیکن جب جماعت نے بیانیہ چھوڑ دیا ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ اقتدار کو عزت دو کوئی بیانیہ نہیں ہے، عوام کی رائے کے بغیر اقتدار کا کوئی معنی نہیں ہے۔
تو یہ سوچ ہے جس کو لے کر ہم نے عوام پاکستان کا قیام کیا گیا ہے، اور مجھے کم از کم اس بات پہ پورا اطمینان ہے کہ ہم نے پچھلے 6-8 مہینے میں ایک جماعت کے اندر ایک صلاحیت پیدا کی ہے جو معاملات کو سمجھتی ہے، جو ان کے مسائل کو سمجھتی ہے، جو ملک کے مسائل کے بارے میں بات کر سکتی ہے، حل دے سکتی ہے اور دیتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، کسی مسئلے پر آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر، ایشوز پر صرف عوام پاکستان بات کرتی ہے، باقی اپنی سیاست کی بات، اپنی کرسی کی بات، اپنی پریشانی کی بات ہی کرتے ہیں۔ تو میں کم از کم ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے، بہتر مستقبل کی بات کر سکے، صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ آج سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری جماعتوں کے اندر صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں صرف ایک اقدار کی کمی نہیں ہے، ہمیں صرف مینڈیٹ کی کمی نہیں ہے، ہمیں صرف آج اخلاقی قدروں کی کمی نہیں ہے، پارلیمانی قدروں، جمہوری قدروں کی کمی نہیں ہے، صلاحیت کی بھی کوئی کہ بے پناہ کمی ملک کے اندر ہے۔ تو یہ معاملات دے کر عوام پاکستان آگے بڑھی ہے۔ ملک کے مسائل اگر آپ حل نہیں کرتے بڑھتے جائیں گے، اور یہ ایک واضح حقیقت ہوتی ہے سیاست کی، یہ اقتدار کا اصول ہوتا ہے کہ جس کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں وہی ملک کے معاملات حل کر سکتا ہے۔ یہ مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں ملک کے مسائل کبھی بھی حل نہیں کر پائیں گی۔ جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا وہ پاکستان کی ترقی کا پہلا دن ہوگا۔ کوئی آپ کا سوال؟ جی کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی طاہر بھائی۔ ہاں دیکھیں جب میں نے پہلے کہا کہ آپ کو ہندوستان سے کوئی خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ آپ کو دشمن ہے، وہ ہر باب کے استعمال کرے گا۔ آج جو وہاں واقع ہے اس کا کوئی پاکستان سے تعلق نہیں ہے، حکومت نے میں کہہ دی ہے، اور حقائق بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بڑا ملک ہے، 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے، وہاں بہت سی تنظیمیں ہیں، جو لوگ ہیں جو خوش نہیں ہیں، کسی نے ایک مجرمانہ حرکت ہو سکتی ہے وہاں پر، لیکن اس کو استعمال کرنا پاکستان کے جو بنیادی جو آبی وسائل کی جو تقسیم ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، جو 60 سال کا سے پرانا معاہدہ ہے، اس کو آپ سسپینڈ کر دیں۔ تو جب آپ سسپینڈ کریں گے پھر کوئی آپ پہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ پہ کوئی وہ ایگریمنٹ لاگو نہیں ہوتا جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے۔ یہ ورلڈ بینک کی وساطت سے ایگریمنٹ وجود میں آیا تھا، کیونکہ 2 بڑے ملکوں کے درمیان آبی وسائل کی تقسیم ہے، ان کے طریقہ کار پر معاملات طے کیے گئے تھے۔ تو آج اگر آپ سسپینڈ کرتے ہیں پھر یقیناً پاکستان کے پانی کے اثرات پر، وسائل پر اثر پڑے گا۔ تو اس کا آپ نے ہر جگہ پر، ملک کے اندر بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی آپ کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے یکجا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بتائیے ہندوستان نے اقدام اٹھایا تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کیا اقدام اٹھا سکتا ہے انٹرنیشنل عدالت میں جائے، یا بھارت کو بھی جو فضائی حدود استعمال کرتا ہے اس پر پابندی لگانی چاہیے؟ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں وہ آپ نے اقدامات لے لیے ہیں، آپ نے فضائی جو حدود تھی وہ بھی بند کر دی ہیں، آپ نے ان کے لوگ بھی نکال دیے ہیں، جو ایک سفارتی جو طریقہ ہوتا ہے وہ آپ نے اپنایا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سے آگے جانا پڑے گا۔ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جانا پڑے گا، آپ کے جو قانونی آپ کے جو حق ہیں اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا، اور آپ کو دنیا میں اپنے لیے ایک موقف قائم کروانا پڑے گا کہ آج اس سارے معاملے میں جو ایک اگریسر، یہ جو ایک دشمن کا کردار ادا کر رہا ہے وہ ہندوستان ہے، جس میں کوئی دو رائے ملک کے اندر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملک کے اندر ایک کنسنسس قائم کرنا پڑے گا۔ سیاسی انتشار کو ختم کریں گے تو آپ ان معاملات کا مقابلہ ایک بہتر طریقے سے کر پائیں گے۔ اس وقت جو حالات ہیں، بھارت کو جو پاکستان کی جو جواب دیا گیا ہے، ایک تو یہ بتائے گا یہ اس سے آپ کتنا سہمت ہے کہ فضائی حدود بند کرنا، تجارتی تعلقات کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کی طرف سے بھی ایک بیانیہ سامنے ہے کہ جو سیاسی اور ایک جیتی کے تحت جو ہے جواب دینے کے لیے عمران خان کو رہا کر دیا ہے، اس فیصلے کو کیا ہے؟
دیکھیں یہ بات میں نے سنی نہیں ہے، لیکن یہ باتیں آج ثانوی ایسی آج آپ معاملے کی جڑ تک پہنچیں کہ آپ کیسے ان معاملات کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا نفاق ختم کریں، ملک کے اندر اتفاق پیدا کریں۔ اگر اس میں عمران خان صاحب کو آج سزا ہوئی ہے، عدالت نے سزا دی ہے، لیکن حکومت کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ ان کو پیرول پر رہا کر کے وہ بھی میٹنگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کو ملک کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے تحفظات علیحدہ رکھیں چند تھوڑے عرصے کے لیے، تاکہ آپ ایک بہتر طریقے سے ان معاملات کا مقابلہ کر سکیں۔